گروپ لون کا یہاں زیادہ چرچا ہے. کیا ہوتا ہے گروپ لون میں؟ شیخ توحید صاحب کچھ بتائیے آپ. ایک بات موٹی موٹی بات آپ سمجھ لیجیے. شریعت میں پیسے کے بدلے اگر ہم پیسہ لے رہے ہیں تو اس میں کمی اور بیشی کر کے نہیں لے سکتے. اگر میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا اور یہ طے کر کے دیا کہ آپ مجھے واپس 1,20,000 لوٹائیں گے تو وہ 20,000 شریعت کی نظر میں سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے، ربا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر پیسہ ادھار دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں تو لون پر آپ کسی بھی پرکار کا بینیفٹ نہیں لے سکتے. اسی لیے اگر آپ کوئی سامان گروی رکھتے ہیں کسی کے پاس تو گروی سامان رکھ کر کے جو آپ کو لون دے رہا ہے اس گروی سامان سے اگر وہ بینیفٹ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی سود میں آتا ہے، وہ بھی حرام ہے. اس لیے بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ مکان لوگ کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہے کہ 10,00,000 روپیہ وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں پورا اور اس کو مکان رہنے کے لیے دے دیتے ہیں. اب وہ 2 سال 4 سال 5 سال رہتا ہے اور پھر جب جانے لگتا ہے 10,00,000 اٹھا کے واپس دیتے ہیں. علماء نے اس کو بھی حرام کہا ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 10,00,000 کے بدلے 10,00,000 دیا ہے مگر بینیفٹ کیا آپ نے اٹھایا؟ مکان میں رہنے کا بینیفٹ آپ نے اٹھایا. تو قرض پہ کسی بھی پرکار کا بینیفٹ اٹھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا اور وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا تھا. امام صاحب ایک دن اس سے ملنے کے لیے، گرمی کا موسم تھا اور اس آدمی کے گھر کے دروازے کے اندر پیڑ وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ٹھنڈا پانی بھی وہاں پر تھا. امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا. تھوڑی دیر کے بعد آدمی آیا. اس نے کہا ارے امام صاحب آپ میرے دروازے پر آپ آئے ہیں اور باہر کھڑے دھوپ میں، ارے اندر آئیے، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھیے اور ٹھنڈا پانی پیجیے، پیسے کا لین دین ہوتا رہے گا. امام صاحب نے کہا معاف کرنا، تم سے میرا جو سمبند اور تعلق تھا وہ اپنی جگہ ہے. اس وقت میں تم سے قرضہ لینے آیا ہوں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ قرضے پر کسی پرکار کا منافع نہیں لے سکتے. میں تم سے قرضہ لینے آیا ہوں. اگر میں تمہارے گھر کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھتا ہوں اور تمہارے گھر کا ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو یہ بھی مجھے ڈر ہے کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے. میرے پیارے ساتھیو، یہ اسلام کا قانون ہے. اور آج بڑے دھڑلے سے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے بہار اور جھارکھنڈ میں بہت چھوٹی چھوٹی رقم، جبکہ لوگ چاہیں تو آپس میں کوئی ایسی کمیٹی بنا سکتے ہیں جو بغیر انٹرسٹ کے لوگوں کو قرضہ دے. کوئی گارنٹی لے لے، کوئی چیز لے لے، بغیر انٹرسٹ کے قرضہ دے. آج 10-10 ہزار کا اماؤنٹ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو سود پر دے رہا ہے. مسلمان سے سود کما رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو یہ بات یاد رکھو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. اگر آپ سود کا پیسہ کمائیں گے تو پیسہ کہیں نہ کہیں آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر دے گا. ناواقفیت اشیاء کی خرید و فروخت کا چرچا بھی بہت زیادہ ہے، جیسے مکھانا وغیرہ. اچھا وہ کیا مطلب بتا رہے ہیں ناواقفیت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ بیع غرر اس کو بولتے شریعت. شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ لین دین کسی چیز کا کر رہے ہیں تو کیا خرید رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے پیڑ کی پیداوار ہونے کے پہلے پیڑ کا سودا کر لینا صحیح نہیں. جی اور مچھلی بھی پانی میں ہاں اندازہ کر کے کتنی مچھلی آئے گی نہیں معلوم. یہ بیع غرر اس کو بولتے، دھوکہ ہے. یہ شریعت ہماری اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہے. ہم آپ سے کوئی سودا کر رہے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے قیمت بھی کلیئر ہونی چاہیے اور جو سامان ہم خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. اگر کہیں سے بھی اس میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو پھر وہ سودا شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے. عقیقہ کا گوشت ماں باپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں. عقیقہ کے گوشت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ماں باپ کھا سکتے ہیں، پورے پریوار کو کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بانٹ سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں کی گئی کہ آپ کو یہی کرنا ہے. آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح ہونا چاہیے جو شریعت کی کنڈیشن کے مطابق ہو اور وہ عقیقہ کی نیت سے ذبح ہونا چاہیے. بس اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے، بالکل کھا سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. میت کا اعلان مسجد کے مائک سے کرنا کیسا ہے؟ آج کے خطبے میں کسی عالم نے کہا کہ یہ بدعت اور اس مسئلے کو لے کر گاؤں میں بہت ہلچل ہے. دیکھیے حدیث میں میت کا اعلان دور جاہلیت کے طریقے سے جو ہوتا تھا اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے.
اطلاع دینے کے لیے اگر اعلان کیا جائے تو وہ منع نہیں ہے. بھئی آج گاؤں میں تمام لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس میں تو نہیں. وہ دور جاہلیت میں نوحہ کے طریقے پر میت کا نام لے لے کر اس کی خوبی بیان کر کر کے جو ہے اعلان ہوتا تھا, اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں جو میت کا اعلان ہوتا ہے وہ صرف اطلاع دینے کے لیے, انفارمیشن, سوچنا دینے کے لیے ہوتا ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں ایک بات کہوں گا کہ اگر میت کا اعلان بغیر مائک کے ہو سکتا ہے, یا گاؤں کی ایک مسجد سے ہو گیا, سارے گاؤں کو پتہ لگ گیا. ہمارے بنارس کی میں بات بتاؤں, ایک محلے میں 10 مسجد ہے اور 10 قریب میں ہیں, 10 سے اعلان ہو رہا ہے حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, حاجی صاحب کا انتقال. سنتے سنتے کان پک جاتا ہے. 15 منٹ کے اندر 10 مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے. تو یہ چیز تھوڑی غلط ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اطلاع دینے کے لیے اگر مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو بنانا ٹھیک نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیر. اگر کوئی لڑکا اس کی شادی میں دہیج میں پیسہ لیا اور پھر بعد میں اس کو ہدایت ہوا اور وہ کہا کہ پیسہ واپس کرنا چاہوں تو کر سکتا ہے یا نہیں, اور واپس کرنا کیسا ہے؟ بڑے کلیجے والا لڑکا ہے. ملتا مال آج کل کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اس بیچارے کو ملا ہے, اس نے لے لیا ہے, اب واپس کرنا چاہتا ہے. تو اچھا نہیں, اس میں تو یہ لیا کہ لے چکا ہے, لینا غلط تھا, اس نے لے لیا, اب توبہ کا خیال آیا تو سسر جی سے بات کر لے کہ بھائی بائک آپ واپس لے لیجئے, 4 ویلر واپس لے لیجئے. تو اگر واپس دینا چاہ رہا ہے اور سسر اگر واپس لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتے. توبہ میں بھئی اگر ہم نے کسی کا پیسہ ناجائز طریقے سے لے لیا تو توبہ کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا. تو یہاں وہ والی ناجائز شکل تو نہیں ہے. بھئی ایسا نہیں کہ سسر کے اوپر زبردستی کر کے آدمی لے رہا ہے, وہ ایک رواج ہے, غلط رواج ہے, پڑ گیا ہے. لیکن اگر انسان توبہ کر رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ واپس کر دینا چاہیے اور سسر لے رہا ہے تو واپس کر دے, کوئی حرج کی بات نہیں. سسر اگر انکار کرے نہیں بھائی ہم نے دے دیا, ہم واپس نہیں لیں گے, تو اب چونکہ توبہ کر چکا تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر توبہ کر لیا ہے تو ایک بار ٹرائی کر لے, شاید سسر مان جائے. لیکن اب آج کل کیا ہوتا ہے, 50,000 کی بائک ہے, 2 سال بعد آپ واپس کریں گے تو 25,000 کی پڑے گی, وہ ہے ہاف ویلو ہو جائے گی. تو آپ دیکھ لیجیے, ایک بار سسر جی سے بات کر لیجیے. سسر جی بھی سوچیں گے کہ ہم واپس لیں گے, ہماری لڑکی کو نہ واپس لیں گے, وہ اتنا بڑا رسک لیں گے نہیں, میرے خیال سے منع کر دیں گے. لیکن اگر لے لیں تو آپ واپس کر سکتے ہیں. چندہ بہت کم ہوا ہے, اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور 10 منٹ مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی ہیں کرسی پر, آپ ان سے آئیں, مصافحہ کریں اور مسجد کے لیے چندہ رکھتے جائے. جیسے مولانا جرجی صاحب کی تقریر میں ہوتا ہے 20,000 30,000 چندہ ہو جاتا ہے, آپ لوگ بھی آ کے مصافحہ کریں. اب جتنے چینل والے ہیں مولانا عبدالغفار صاحب منع نہیں کرتے ہیں, سب کو تقریر ریکارڈنگ کا موقع اچھا خاصی کمائی ہے, اس لیے آپ لوگ بھی 100-500 جو ہو سکے چندہ دے کے جائیے گا مسجد کے لیے. آئیے سب لوگ مصافحہ کیجیے مولانا سے. سوالات 1-2 اور ہیں, جواب دے کے بعد ختم کرتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم فون کیا اور نمسکار بولا تو ہم اس کو جواب میں اس کو کیا کہیں گے آداب کے لیے؟ دیکھیے, یہ بھارت جیسے ملک میں جہاں ملٹی کلچر ہے اور مختلف مذاہب کے بیچ میں آپ رہتے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کا سامنا بھی ہم کو کرنا پڑتا ہے. تو نمسکار کا ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. سنسکرت میں نمن کے معنی کسی کا احترام کرنا بھی ہوتا ہے, سمان کرنا, کسی کے آگے جھکنا بھی ہوتا ہے, کسی کو سجدہ کرنا بھی ہوتا ہے. اور نمسکار کا مطلب کہ میں آپ کو نمن کرتا ہوں. تو بھئی احترام بھی ایک معنی ہو گیا, جھکنا بھی ایک معنی ہو گیا, اور عبادت کے معنی میں بھی نم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ مشکوک لفظ ہے, ڈاؤٹ فل لفظ ہے, اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جب ایک لفظ کے کئی معنی اور اس میں 1-2 معنی حرام ہو تو ہمیں وہ لفظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. ہاں کہیں ایسا ہو کہ بھئی ہم کسی باس کے انڈر میں رہ رہے ہیں اور وہاں اگر ہم وہ لفظ استعمال نہیں کریں گے تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے, تو وہاں دل میں یہ نیت کر کے کہ میں یہاں احترام کے ہی معنی میں کہہ رہا ہوں اور مجبوری میں کہہ رہا ہوں, یہ لفظ سے میں راضی ہوں, وہاں گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, چھوٹے موٹے معاملات میں بھی لوگ نمسکار کو عادت بنا لیتے ہیں. میں نے یو پی میں دیکھا, یو پی میں تو ظاہر ہے کہ یہاں سے بھی ماحول جو ہے تھوڑا الگ ہے, لیکن وہاں آداب کہہ کے لوگ کام چلا رہتے ہیں, سلام کہہ کے. اگر آپ بچنا چاہیں تو بچنے کے بہت سارے راستے ہیں.
لیکن ہم اس کو بڑا سافٹ میں ہلکے میں لیتے ہیں اور لوگ عام طور سے نمسکار بولتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. جی انگریزی میں بول دو, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ, ایسا بول دے. اس میں کم سے کم یہ والی قواعد تو نہیں رہے گی. کیا عورت نائٹی پہن کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر وہ نائٹی ایسی ہے جو عورت کے پورے شریر کو ڈھانپ رہی ہے, پورا شریر اس کا کور ہے, اور نائٹی ٹائٹ نہیں ہے, چست نہیں ہے, بدن کے اعضاء جو ہے جھلک نہیں رہے ہیں, تو ایسی نائٹی میں نماز ہو جائے گی. نائٹی اپنے آپ میں کوئی جو ہے غلط لباس نہیں ہے, ایک آرام کے لیے اس کو رات میں پہننے کے لیے ایک ڈریس بنایا گیا ہے. لیکن بہت ساری نائٹی ایسی آتی ہے جو ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, ٹائٹ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ ایسی نائٹی میں عورت کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ایسی ساڑی میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, ایسے جو ہے سوٹ میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو لباس جو بھی عورت پہنے وہ اس کے لیے ساتر ہو, پورے بدن کو. عورت کا صرف چہرہ اور ہتھیلی یہ کھلا ہونا چاہیے, باقی اس کا پورا شریر نماز کی حالت میں ڈھکا ہونا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. یہ چند سوالات تھے جن کا جواب آپ کے سامنے رکھا گیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو نیک عمل, اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جیسا کہ شیخ توحید صاحب نے اعلان کیا ہے, اس مسجد کے لیے آپ حضرات کچھ دیر میں آپ کے سامنے بیٹھا